کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کے قریب آدمی کو ایک لشکر کے روپ میں ساحل بحر میں بھیج دیا، کسی سمندر کا یاترا کرنے کے لیے بھیج دیا، کسی سفر میں بھیج دیا۔ یہ 300 آدمی چلنے لگے، یہ 300 آدمی کا لشکر چلنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، راستے میں توشہ ختم ہو گیا، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، جتنا کھانا لایا تھا میرے بھائیوں پٹنہ جاتے جاتے ختم ہو گیا، اور وہاں ندی میں پہنچنا ہے، وہاں سمندر میں پہنچنا ہے، کھانا ختم ہو گیا۔ اس لشکر کا امیر ابو عبیدہ ابن الجراح کو بنایا۔ ابو عبیدہ نے سارے لشکروں کو حکم دیا، اے لشکروں، اے 300 آدمی کی جماعتوں، اے 300 آدمی کی لشکروں، سنو، تمہارے پاس جتنے جتنے سامان ہیں سب لوگ اپنے اپنے سامان کو ایک جگہ جمع کر دو۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس چند کھجوریں ہوں، کسی کے پاس کم ہو، کسی کے پاس زیادہ ہو، سب مل کے ایک جگہ جمع کر دو۔ جب جمع کیا گیا، کھجور کے 2 بڑے تھیلے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ان کھجوروں میں سے لوگ کھانے لگے، صحابہ کرام کھانے لگے، وہ لشکر کھانے لگے، 2 کھجوریں کھانے لگے، 3 کھجوریں کھانے لگے۔ پھر ایسا ہوا، کسی کی قسمت میں ایک ہی کھجور، کسی کی قسمت میں کبھی کبھی آتا، کبھی کبھی نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ لشکر کہنے لگے کہ ہمیں اس کھجور کا احساس اس وقت ہوا جب ہمیں ایک کھجور بھی نہیں مل رہی تھی۔ پھر ایسا ٹائم آیا، ایسا موقع آیا کہ یہ کھجور بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیے، قدرت کی طاقت دیکھیے۔ جب سمندر پر پہنچ گئے، راستہ بھی بہت دور ہے لیکن پہنچے، آنا پھر ہوگا، سامان نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اتنے میں دیکھا کہ دریا نے ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکال دیا ہے۔ دریا نے پانی کو چھلانگ لگایا، موجیں اس طرف ماری دریا کہ ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکل آئی۔ دریا نے ایک بہت بڑا جانور مچھلی کی شکل میں باہر کر دیا۔ اس مچھلی کو جب ان لشکروں نے اٹھایا اور پکایا اور کھانا کھایا، اس کا بھوجن کیا، تو میرے بھائیوں 300 آدمی نے ایک دن نہیں 18 راتوں تک اس مچھلی کو کھایا۔ قسمت دیکھیے، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کھا لیے کل کیا ملے گا، سوچئے، لیکن اتنا نہیں۔ میرے بھائیوں، انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو ہم ابھی کھانا کھا لیے، یہ مت سوچئے کہ ہم شام کو کیا کھائیں گے، شام کو اللہ کھلائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیوی اس وقت بناؤ جب کھلانے کے لائق ہو جاؤ، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، بیوی لے کر آ جاؤ، قسمت کھل جائے گی، کھانا کا دروازہ کھل جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ ہی ہے جو تمہاری قسمت کھلواتا ہے۔ لوگ تو تمہارے دروازے بند کروا رہے ہیں، لوگ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دروازہ بند ہو جائے گا، تم بیوی لاؤ گے، تم خود کھانے کے لائق نے، بیوی کو کیا کھلاؤ گے؟ لیکن میرے نبی کا فرمان اللہ کے ذریعے سے کیا ہے، لوگوں شادی کر لو، جب بیویاں تمہاری ہو جائے گی آٹومیٹک تمہارا راستہ کھل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا کارنامہ کیا کہ اس دریا نے ایک بہت بڑی مچھلی کو باہر کر دیا، اور تقریباً 300 آدمی نے 18 راتوں تک اس مچھلی کو کھایا۔ پھر ابو عبیدہ ابن جراح نے حکم دیا کہ اس مچھلی کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرو۔ جب ان کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کیا گیا اور اس کے نیچے سے اونٹ کو چلایا گیا، اونٹ کو دوڑایا گیا، تو ان مچھلیوں کے پسلیوں کے نیچے سے جب اونٹ چلا، ان کے تلے سے اونٹ چلا، تو اونٹ نے اس کی پسلیوں کو چھویا تک بھی نہیں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، کھلانے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، پلانے کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، اے لوگوں اپنے وجود پر غور کرو۔ اللہ رب العالمین انسان کو 4 طریقے سے پیدا کرتا ہے، 4 طریقے سے اولاد بھی دیتا ہے۔ کسی کے پاس صرف بیٹا ہی ہے، دیکھیں گے آپ، کسی کو دے دیا، ہم نے سنا ہے ایک آدمی کا 18 بیٹا ہے، ایک بھی بیٹی نہیں ہے۔ یا پھر کسی کو اللہ رب العالمین صرف بیٹیاں ہی عطا کرتا ہے، ایک بھی بیٹا نہیں۔
یا پھر کسی کو دونوں دیتا ہے, بیٹا بیٹی دونوں ان کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کیا ہے. یا پھر کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے, بلکہ اس کو عقیم بنا دیتا ہے, بلکہ اس کو بانجھ بنا دیتا ہے. نہ ان کو بیٹا ملتا ہے نہ بیٹی ملتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, 4 طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے, اور 4 طرح سے اللہ رب العالمین انسان کو اولاد بھی دیتا ہے. کسی کو بیٹا دیتا ہے, کسی کو بیٹی دیتا ہے. اس لیے نہ تسلسل انسانی نسل جو قائم ہے وہ لڑکا اور لڑکی کی وجہ سے. کچھ لوگ کہتے صرف لڑکا ہی ہو, لیکن میرے بھائیوں اگر 4 لڑکیاں ہوں اور 2 لڑکے ہوں اس سے میک اپ تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر صرف لڑکے ہی اور لڑکی نہ ہو تو کیسے مینج کریں گے, کیسے مینجمنٹ ہوگا؟ شوہر اور بیوی آپس میں مذاق کر رہا تھا. آپ کو پتا ہوگا راجہ دشرتھ جی کا نام سنے ہوں گے آپ, رام چندر جی کے پتا ہیں یہ. ان کی 3 پتنیاں تھیں. بیوی سے کہنے لگے شوہر, او میری بیوی راجہ دشرتھ جی کا نام سنے ہو؟ ہاں سنے ہیں. ان کی 3 پتنیاں تھیں, سنے ہو؟ ہاں سنے ہیں. بیوی میری تم ہی صرف ہو, کیا 2 اور کر لوں؟ تب بیوی بھی بڑی چالاک تھی, جو جانتا ہے وہی سمجھ پائے گا میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں سب بولنا چھوڑ دیے ہیں. تو بیوی نے شوہر سے کہا, اے میرے شوہر, اے میرے پتی, دروپدی کا نام سنے ہو؟ کہاں سنا ہوں. ان کے کتنے شوہر تھے؟ کہا 5. کیا میں 4 اور کر لوں؟ کبک پگلی, میں تو ایسے بولا تو دل پہ لے لیے. تو میرے بھائیوں حقیقت میں وہ بولنا چاہتا تھا کہ میں 2 اور کر لوں, لیکن جب بتایا کہ ایک عورت دروپدی ہے جن کے 5 شوہر تھے, تو میرے بھائیوں کبھی کبھی ایسا بننا پڑتا ہے. عورت کو مذاق میں مت لیجیے, ہلکے میں مت لیجیے, ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہے, دلیلیں. ایک مرتبہ آپ جانتے ہوں گے, دیکھے ہوں گے کہ مرد کی ہائٹ اونچائی میں زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں. تو ایک مرد کہنے لگے ایک عورت سے کہ لڑکی آپس میں چھوٹی کیوں ہوتی ہے, لڑکیوں کی ہائٹ چھوٹی کیوں ہوتی ہے, اور لڑکے بڑے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تگڑا ہوتے ہیں, اونچے لمبے تڑنگے, چھت کو چھو جائیں گے, اور لڑکیاں زینے ہی پہ رہ جائیں گے, کیا بات ہے؟ تو اس لڑکی نے کیا جواب دیا؟ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ نے لڑکیوں کو چھوٹا بنایا, اس کا ایک مقصد ہے. بولا کیا مقصد ہے؟ بولا مقصد یہ ہے کہ جب لڑکے عورت سے بات کرے, مرد جب عورت سے بات کرے تو سر جھکا کر بات کرے, اور جب عورتیں مرد سے بات کرے تو سر اٹھا کر بات کرے. یہ اللہ نے ہمارا مقام دیا ہے, ہمارا رتبہ دیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ عورتیں بھی چالاک ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, اللہ رب العالمین نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, انسان کو مٹی سے بنایا, خنخناتی ہوئی مٹی سے بنایا. انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا, اور فرشتوں کو نور سے بنایا. اس لیے انسان مٹی کہلاتے ہیں, اس لیے انسان مٹی سے بنائے ہوئے کہلاتے ہیں, اور فرشتوں کو نورانی کہلاتے ہیں. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں, اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے. ابلیس جو تھا, ابلیس یہ فرشتہ نہیں تھا, کیونکہ ابلیس نے کہا تھا سجدہ کے وقت کہ لوگوں, اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو مٹی سے بنایا اور ابلیس کو آگ سے بنایا. لہذا آگ اوپر میں رہتی ہے اور مٹی نیچے. اس لیے میرے بھائیوں ابلیس کا جو پتہ چلتا ہے تو وہ جنات میں سے ہیں, وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے. بہرکیف وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میرے بھائیوں انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا, لیکن ہم کیا مٹی سے ابھی بنائے جاتے ہیں؟ تو کیا کہہ رہا ہے
کہ ہم اور آپ نطفے سے بنائے گئے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ہم نے انسان کو ایک محفوظ نطفے میں قرار دیا ہے. ہم نے انسان کو, ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں برقرار رکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں, ملنے کے بعد جو نطفہ بنتا ہے اور مادر رحم میں پہنچایا جاتا ہے, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میاں بیوی آپس میں مل گئے, ان کا کام ختم, یہ نوکری پہ چلے گئے, یہ اپنے ڈیوٹی پہ چلے گئے. بیوی گھر میں برتن مانجا کرتی ہے, گھر میں پوچھا لگا کرتی ہے, گھر میں کھانا بنایا کرتی ہے, گھر میں کھانا پکاتی ہے. لیکن ماں کے پیٹ میں ان تمام چیزوں کو کرنے والا کون ہے؟ ان نطفے کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس کی حفاظت کرنے والا ضرور اللہ تعالیٰ ہے جو مادر رحم میں کر رہا ہے. پھر میرے بھائیوں, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں, اور جمے ہوئے خون سے پھر گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں. پھر گوشت کے لوتھڑے بننے کے بعد ہڈیاں بناتے ہیں. فکسونا العظام لحما. پھر ان ہڈیوں کے اوپر بھی گوشت چڑھاتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے روئے زمین میں کتنی ایسی مخلوق ہے جن کی ہڈیاں اوپر ہے, ان کی ہڈیوں پر گوشت نہیں ہے. ان کو دیکھنے میں کیسا لگتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین انسان کے تواچے میں, انسان کے جسم میں ہڈیاں بنا دیے. اس کے بعد پھر ہڈیوں میں بھی گوشت ڈال دیے, ان گوشت میں پھر چمڑے کا لباس پہنا دیے. دیکھنے میں کتنا انسان خوبصورت لگتا ہے. پھر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا ہے, جو بہتر طریقے سے پیدا کرنے والا ہے, انسان کو بہترین صورت دے کر پیدا کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, اب میں آپ کو سائنس کی درشٹی سے بتاتا ہوں کہ یہ بچہ کیسے وجود میں آتا ہے. یہ چیز مان گئے سائنس, اور آج کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کیسے کہا ہے. سائنس پڑھنا آج کے دور میں سمجھتا ہوں غالباً مولویوں کو بھی ضروری ہے. قرآن کی عظمتیں سائنسدان نے ثابت کیا ہے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں مل کے بچہ پیدا ہو گیا, لیکن سائنسدان نے پتا کیا کیسے آخر بچہ بنتا ہے. میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو صرف وہ کام جو بچہ پیدا ہوتا ہے صرف مرد کا ہی نہیں ہوتا ہے, اس میں رول مرد کا ہی نہیں ہوتا ہے, اس میں رول عورت کا بھی ہوتا ہے. جس میں کہا گیا کہ امشاج میں نطفت امشاج, ملے جلے نطفہ. یعنی میرے بھائیوں, بچہ پیدا ہونے کے لیے, انسان کا روئے زمین میں آنے کے لیے صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ملے جلے یعنی مرد کی بھی اس میں حصے داری ہے اور عورت کی بھی ہے. ملے جلے نطفے سے بنایا. اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ سائنسدان نے یہ کھوج کیا کہ جب مرد آپس میں اپنی بیوی سے ملتا ہے اور ان کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے ان سے کیٹانو پیدا ہوتے ہیں, جراثیم پیدا ہوتے ہیں, سگڑانو پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ایک بار انسان جب اپنی بیوی سے ملتا ہے, جمع کرتا ہے, ہم بستر ہوتا ہے, اس سے تقریباً ملین کروڑ سگڑانو پیدا ہوتے ہیں. اور پھر یہ اپنے راستے کو کراس کرتے ہیں. عورت کی شرمگاہ ہو کر ایک راستہ ہے گری دوار, جس کو انگریزی میں سروکس کہتے ہیں, وہاں سے ہو کر یہ مادر رحم میں جاتا ہے, یوٹرس میں جاتا ہے عورت کے اندر. پھر وہاں سے یہ تیرتا ہوا ایک پائپ ہے فیلوپین ٹیوب, جس کو بند کرنے پر عورت کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, عورت کا اگر وہ کنیکشن بچہ بند کرنے کا سلسلہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نل بندی. اگر مرد اپنے اعتبار سے بند کر لے تو نس بندی کہا جائے گا, اور
عورت اگر بند کر لے, بچہ لینا چھوڑ دے تو اس کو نل بندی کہا جائے گا. اس نل کو جب بند کر دیا جاتا ہے تو بچہ نہیں ہوتا ہے. یہ سکرانو تیرتا ہوا اپنے منزل کو تیرتا ہوا اس پائپ کے پاس جاتا ہے, اس نالی کے پاس جاتا ہے جس کو فیلوپین ٹیوب کہا جاتا ہے انگریزی میں. پھر وہاں سے چلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور پھر جا کر وہ اپنے اس جگہ پہ رک جاتا ہے. اور اگر بچہ پیدا ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے پیٹ میں ہی دو طرف دو اووری بنایا ہے, دو انڈاشے بنایا ہے جس سے اووم بنتا ہے, انڈا بنتا ہے. اور اسی وجہ سے عورت کے اندر جو یہ ماہواری آتی ہے, یہ حیض آتا ہے. میرے بھائیوں, یہ سکرانو جو مرد آپس میں اپنی بیوی سے ملا, ہم بستر ہوا اور یہ اپنی منزل کو طے کرتا ہوا فیلوپین ٹیوب تک پہنچا, اگر وہ انڈا یعنی عورت کی جو چیز ضرورت ہے بچے پیدا کرنے کے لیے اس جگہ پہ اگر پہنچ گئے فیلوپین ٹیوب میں تب بچہ بن جاتا ہے. اگر نہیں پہنچتا ہے تو وہی چیز دھیرے دھیرے گل کر وہ مر جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں اور پھر عورت کے ماہواری کے راستے سے وہ حیض کی شکل میں نکل جاتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, اگر وہ مل گئے تو ایک سپتہ کے بعد وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور ملنے کے بعد فرٹیلائزیشن ہو جاتا ہے, میں اس کا نشیچن ہو جاتا ہے اور نشیچن ہونے کے بعد وہاں پر جائگوٹ بن جاتا ہے. جب جائگوٹ بن جاتا ہے تب اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک سپتہ کے بعد سائنسداں کہہ رہے ہیں, ہم نہیں, یہ بات سائنسداں بتا رہے ہیں کہ اگر مرد کا سکرانو اور عورت کا انڈا اگر مل جائے ایک سپتہ کے بعد جائگوٹ بنتا ہے اور جب اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بھرون کہلاتا ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے اسی راستے سے ہو کر مادر رحم میں یعنی ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے, یوٹرس میں آ جاتا ہے, گربھشے میں آ جاتا ہے جہاں بچے رہتا ہے. پھر اللہ نے اس بچے کی کیسے حفاظت کی, ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, ہم نے اس نطفے کو محفوظ جگہ میں رکھ دیا. پھر وہ بچہ یوٹرس میں ہوتا ہے, اتنا سرکشا. پھر اس بچے کے اوپر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے. جانوروں میں آپ دیکھیں گے جب وہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جو گائے وغیرہ اس کو چاٹ کر کھا جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, پھر اس کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک پلیسنٹا بھوجنال جس کے ذریعے سے بچے کو بھوجن ملتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, پھر وہ یوٹرس میں آتا ہے اور یوٹرس میں آ کر پھر وہ اپنا کھانا بنانا, کھانا لینا, بھوجن لینا شروع کر دیتا ہے. آج سائنسداں نے کیا ترقی کی ہے کہ عورت کے اندر جو اووم بنتا ہے, انڈا بنتا ہے, اس کو کسی سرنج وغیرہ سے نکال لیا جاتا ہے باہر اور مرد کا سکرانو لیا جاتا ہے, پھر اس کو باہر کسی ٹیوب میں رکھا جاتا ہے اور ایک سپتہ کے بعد جب جائگوٹ بن جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو کسی غریب مہیلا کے یوٹرس میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی اس بات کو غور سے سمجھیے, اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ کسی دوسرے مہیلا کے پیٹ میں پلے تو یہ ہو سکتا ہے, اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. اور آپ یہ نہ کہیے کہ انسان نے اس کو جنم دے دیا, انسان نے اس کو جان دے دی. نہیں میرے بھائیوں, عورت کی جس چیز کی ضرورت ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے اس چیز کو باہر نکال لیا جاتا ہے اور مرد کی جس چیز کی ضرورت ہے ان دونوں کو کسی پائپ میں یا کسی ٹیوب میں رکھا جاتا ہے. اور ایک سپتہ کے بعد جب وہ جائگوٹ بن جاتا ہے پھر مان کے چلیے کوئی ہیروئن ہے یا کوئی ڈاکٹر یا پھر کوئی ڈاکٹرنی ہے یا کوئی کھلاڑی ہے, وہ عورت نہیں چاہتی ہے کہ ہمارے پیٹ میں بچہ ہو, یا دوڑ وغیرہ کا مقابلہ ہے, وہ پولیس ہے یا انسپیکٹر ہے کچھ ہو, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیٹ میں بچہ پلے یا کسی غریب مہیلا کے پیٹ میں, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو سائنسدان نے یہ ترقی کی ہے کہ ان دونوں کی چیزوں کو لے کر کسی غریب مہیلا کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے, پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے واپس دے لیتا ہے. لیکن ایسا انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے, باقی دیشوں میں نہیں ہوتا ہے. ایسا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ بکلنگ پیدا ہو جائے, بچہ لنگڑا پیدا ہو جائے اور اس میں زیادہ ڈاکٹروں کا فائدہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر کرنا چاہے کوئی تو کر سکتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس نظام سے انسان کو اس دنیا میں لایا ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے کہ ہم اور آپ یوں ہی آسانی دنیا میں آ گئے, نہیں میرے بھائیوں, بہت سے مراحلوں کے گزرنے کے بعد انسان اس روئے زمین میں ایک اچھی شکل لے کے آتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں انسان کو ایک نئی صورت عطا کر دی, جیتا جاگتا انسان بنا دیا, انسان کے ہاتھ بنا
دیے, انسان کے پیر بنا دیے, انسان کے ناخن بنا دیے, انسان کی آنکھیں بنا دیے, انسان کے کان بنا دیے, انسان کا چہرہ بنا دیا. اللہ فرماتا ہے لوگوں تم دنیا میں ایک ہی مشین سے بہت ساری چیزیں تیار نہیں کر سکتے ہو, لیکن ماں کے پیٹ میں یہ ساری چیزیں کون تیار کر رہا ہے؟ تم. ہاں, اگر دنیا میں کسی عورت کے اندر بچہ پیدا کرنا چاہو, اگر کسی کا لے لو, کسی مرد کا شکرانو لے لو, کسی عورت کے انڈا لے لو اور کسی عورت کے اندر رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو, لیکن مجھے بتاؤ تم کسی کا الگ سے ہاتھ بنا کر دکھاؤ, کسی کا الگ سے پیر بنا کر دکھاؤ, کسی کی آنکھ بنا کر دکھاؤ. میرے بھائیو, کسی کی آنکھ پھوڑ دی جائے, کسی کی آنکھ اگر پھوڑ دی جائے, بالکل ختم کر دیے جائے, تو سائنس ابھی بھی اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ پوری آنکھ اگر توڑ دی جائے اس کو دوبارہ لگایا جا سکے. دلوں کے دھڑکنوں کو چینج کیا جا سکتا ہے بائی پاس سرجری کے ذریعے سے, لیکن میرے بھائیوں پوری آنکھ کو ابھی بھی بدلا نہیں جا سکتا ہے. ہاں مجھے بتاؤ لوگ خون کے لیے کتنا پریشان ہے, ایک ایک قطرہ خون کے لیے لوگ کتنا بےتاب ہے, کتنا پریشان ہے. لیکن بتاؤ میرے بھائیوں دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین ہے جس کے اندر خون بنتا ہو؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے جس کے اندر خون بنتا ہو. دکھائے سائنسدان, ترقی کر دکھائے دنیا میں کوئی ایسی مشین جس سے خون بنتا ہو. نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں. دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو خون کا ایک قطرہ بنا دے, الگ سے کسی کی آنکھ بنا دے, الگ سے کان بنا دے. میرے بھائیوں اللہ ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے اے لوگوں کیا تم سمجھتے ہو ایحسب الانسان ان یترک سدی, اے انسانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں, ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں, تمہاری ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ نہیں نہیں, بلا قادرین علی ان نصفی بنانا, ہم تو تمہاری انگلیوں کو بھی پور کو بھی جمع کرنے پر قادر ہے, درست کرنے پر قادر ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, اور ہم اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. جس طرح ماں کے پیٹ میں تمہارا ہاتھ بنائے, ماں کے پیٹ میں تمہارا لباس بنائے, ماں کے پیٹ میں تمہارا چہرہ بنائے, ماں کے پیٹ میں تمہارے سننے کے لیے کان بنائے, سوچنے کے لیے دماغ دیے, چلنے کے لیے پیر دیے, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے, اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. میرے بھائیوں ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے, میں ایک ہی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں اسی طرح اللہ رب العالمین دنیا میں انسانی تسلسل, دنیا میں نسل انسانی کو جاری رکھنے کے لیے ماں کے پیٹ میں فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے. کچھ لوگ باباؤں کا سہارا لیتے ہیں, درگاہوں کا سہارا لیتے ہیں, پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں, ملاؤں کے پاس جاتے ہیں اور فریاد طلب کرتے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے. قرآن کہتا ہے مادر رحم میں ہم نے بیٹا بھی بنا دیا. اے لوگوں فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, ہم نے لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے, لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے. اگر اتفاق سے 2-3 بیٹیاں ہو جائے, باپ کہتے ہیں بیوی میں تجھے طلاق دے دوں گا, شوہر کہتا ہے بیوی میں تجھے طلاق دے دوں گا. آج کل تو یہ بھی ہونے لگا ہے, یہ ان کی قسمت کہہ لی یہ پھوٹی ہے. کچھ ساس ایسے بھی مجھے نظر آئی اپنے بہو سے کہتی ہیں چڑیل اگر 4تھی مرتبہ تمہاری یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو تجھے طلاق دلوا دوں گی, جبکہ وہ اپنی قسمت لے کر آئیں گی. میرے بھائیوں اس کے بعد وہ اپنے قسمت لے کر آئیں گے, اس کے بعد ان کی ماں ذمہ دار ہے, اس کے باپ ذمہ دار ہے. تم تو ان کی دادی ہو, تم تو ان کے بوبو ہو, دادی ہو, تم کب مر جاؤ کیا تمہارا ٹھکانہ. لیکن ساس بھی اپنے بہو کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, پڑوسی بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں تمہارے پاس صرف بیٹیاں ہیں, تمہیں بیٹا کا چہرہ نہیں دیکھنے ملے گا. اللہ کی قسم یہ حقوق و لباس ہے میرے بھائیوں. میرے بھائیوں اس کو اللہ سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ہاں کوئی اگر انسان کہہ دے کہ تمہاری صرف بیٹیاں ہیں تو اس انسان کو, اس عورت کو تکلیف ہوگی. ایک مرتبہ ایک شخص نے 7ویں نمبر پہ کہہ دیا اگر 7ویں نمبر پہ تمہاری
تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اچانک وہ انسان خواب دیکھتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی اعمال ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے جہنم سے نجات پا جاؤ؟ وہ کہتا ہے میرے پاس 6 بیٹی ہے، ایک بیٹی آئی جہنم کے ایک دروازے سے نکل گئے، دوسری بیٹی آئی جہنم کے دوسرے دروازے سے نکل گئے، تیسری آئی تیسرے سے، چوتھی آئی چوتھے سے، چھٹی آئی چھٹے دروازے سے نکل گئے، لاش دروازے میں پھنس گئے، آخری دروازے میں پھنس گئے۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ وہ اللہ سے کہنے لگے، خواب میں دعا کرنے لگے، بارے الہ یہ 7ویں مرتبہ بھی میری بیٹی ہو، یہ میری بیٹی میرے جہنم سے آزادی دلانے کا، نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، زحمت نہ بنائیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بیٹا بیٹی دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ سائنس کی درشٹی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بیٹا بیٹی دینے کا کام اللہ ہے، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ سائنس اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ بیٹا بیٹی کیسے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جب میاں، یہ جب شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے اور ملنے کے بعد ان کا شکرانو جب مادر رحم میں جاتا ہے، یہ تیرتا ہوا جاتا ہے اور عورت کے اس انڈا سہ سے ملتا ہے۔ ایک ہی شکرانو اس انڈا سے مل سکتا ہے، فرٹیلائزیشن کر سکتا ہے، نشیچن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شکرانو، مرد کا اگر ایک شکرانو 2 انڈا سے مل گئے تو میرے بھائیوں جڑوا بچہ تو پیدا ہوگا لیکن شکل الگ الگ ہوگی۔ اور آپ دیکھے ہوں گے جڑوا بچہ ہے لیکن شکل سیم ہے، لیکن ہاں اگر 2 شکرانو آپس میں کسی ایک انڈے سے مل گئے تو بچہ اس میں بھی جڑوا ہوگا لیکن شکل الگ الگ ہوگی۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جڑوا بچہ ہے، شکل سیم ہے، آپ پہچان نہیں پائیں گے، لیکن کچھ جڑوا ایسے بھی جن کے شکل الگ الگ ہے۔ سائنس کی درشٹی سے باتیں تھی، میں تفصیل سے سمجھا نہیں پایا، وقت کی قلت، میں یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ جتنی بھی باتیں کہی گئی اللہ رب العالمین سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔